बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। खाने काबा के मशरकी गोशे की दीवार में तकरीबन 4 फीट की बुलंदी पर एक कदीम और मुकद्दस तरीन आसमानी पत्थर नस्ब है। जन्नत की याकूतों में से एक है। यही पत्थर हजर अस्वद कहलाता है। हजर अस्वद अरबी जबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सियाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। नाज़रीन, हजर अस्वद वो पत्थर है जो काबे की मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। करोड़ों फर्जंदान इस्लाम के महवर काबे का ये पत्थर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मुकद्दस है और वो इस पत्थर को अल्लाह की निशानी करार देते हैं। नाज़रीन, हजर अस्वद की अहमियत और फजीलत के साथ साथ इसकी एक दिलचस्प तारीख भी है, जिसका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। ये इतना नायाब पत्थर है कि इसे आसमान से उतारा गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको हजर अस्वद की मुकम्मल तारीख बताएंगे कि यह आसमान से कब और कैसे उतारा गया। ये एक सफेद रंग का पत्थर अब मुकम्मल तौर पर सियाह क्यों हो चुका है। ये 22 साल तक खाने काबा से जुदा क्यों रहा। वो कौन बदबख्त था जिसने हजर अस्वद को चोरी किया। हजर अस्वद 8 हिस्सों में कैसे तकसीम हुआ। हजर अस्वद को वापस कौन छुड़ा कर लाया। असल हजर अस्वद की क्या पहचान है। हजर अस्वद की तनसीब का फरीजा किस खुशनसीब हस्ती ने अंजाम दिया। इस सब के साथ साथ हम आपको अहादीस मुबारक की रोशनी में हजर अस्वद की फजीलत भी बताएंगे। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, खाने काबा जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का किबला है और दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम के वस्त में वाक़ है। मस्जिदुल हराम की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इसे अमन का गहवारा बनाया है और इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने खाने काबा की जगह को बाकी जमीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। यह खित्ता पानी पर एक झाग की शक्ल में तैर रहा था। बस अल्लाह ताला ने इस खित्ते के नीचे जमीन बिछा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरे तो आप अलैहिस्सलाम पर वहशत तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को जमीन पर नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बना हुआ था और उसमें सब जबरजद के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा मशरिकी तरफ और एक दरवाजा मगरिब की तरफ लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने उसे उसी जगह रख दिया जहां आज खाने काबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसी तरह तवाफ किया कर जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों को तवाफ करते देखा है और इसके पास इसी तरह नमाज पढ़ जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिके हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात की। फरिश्तों ने कहा, ऐ आदम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने इस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल चलकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफान नूह तक जमीन पर ही रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह हजर अस्वद को हजर अस्वद तूफान नूह से महफूज रहे। चुनाचे खाने काबा बैतुल्लाह की जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने तक खाली रही। तूफान नूह के वक्त जब खाने काबा की इमारत आसमान पर उठाई गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानिंद रह गई, फिर इसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर फरमाया। जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो इस जगह को वाज़े कर दे जहां बैतुल्लाह की तामीर की जाए। उस वक्त तक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत
حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے اسماعیل تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم میں جبل ابی قیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم زانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی مرتبہ ہی زخم آئے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت میں رکھ دیا گیا تھا۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا کے نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الراضی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی
قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبے کی غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو کھاڑ ڈالا، اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر حجر میں موجود نام قطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دار الحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دے کہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبے کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے وہ تیرا حجارہ من سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں جب کرامتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے درخواست کی، سفارشیں پہنچائی کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیدادیں دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کے تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے، حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو کرامتین قبیلے میں سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ سنبر نے اس موقع پر کہا، ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم سے ہی واپس کر دیا۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس کتاب کی جلد 4 میں لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا
گر کر مر گیا۔ مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دیے گئے، باقی مانندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل، نماز جنازہ اور کفن دفن کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا گیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا، کیا واقعی اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں، بلکہ سطح آب پر تیرتا ہی رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا۔ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی دو نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور پھر اسے آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا۔ پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان قرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچتے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتاب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی گھناؤنی کاروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ اس کے بعد 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالیں جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہزیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاذ اللہ، کہ جب تک اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی وقوع پذیر ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ عین اسی وقت اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔
काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने उस पत्थर को दोबारा काबा मुशर्रफा की दीवार में नस्ब किया जो उस फातिरुल अक्ल अफगानी ने निकाल बाहर किया था। हजर अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है जैसा कि जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादिस ज़माना ने इस मुतबर्रिक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक सन 606 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला पेश आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि इस आदत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका अख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदारान कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां उसे रखा जाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद पर चांदी चढ़वाई। 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद को सोने में मुड़वाया। 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे चांदी से मुड़वाया। नाज़रीन, मुसलमानों के नज़दीक ये पत्थर बहुत मुक़द्दस और मुतबर्रिक है। जो मुसलमान हज करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। जब खाने काबा की दीवारें हाथ जितनी बुलंदी तक चुन ली गईं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें मजीद बुलंद करना शुरू की। रिवायत है कि जूं-जूं दीवार ऊंची होती जाती ये पत्थर अपने आप ही बुलंद होता जाता था और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर से उतरना चाहते थे तो नीचे हो जाता था। इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान अव्वल इस्लाम से अभी तक मौजूद हैं। ये पत्थर उस जमाने से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत तक काबे की दीवार के साथ चिपका रहा। फिर इस पत्थर को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने खाने काबा से कुछ दूर कर दिया ताकि तवाफ के वक्त रुकावट ना बने, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। काबा शरीफ को इस्लाम से कबल कुल 4 मरतबा तामीर किया गया है। अव्वल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया और उसका जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा तबारक व तआला के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को तामीर किया तो उन्होंने काबे को 9 गज 4.5 मीटर ऊंचा रखा। मशरक की जानिब से बैतुल्लाह की लंबाई को 32 गज यानी 16 मीटर रखा। मगरिब की जानिब से 31 गज यानी 15.5 मीटर, शुमाल की जानिब से 20 गज यानी 10 मीटर और जुनूब की जानिब से 23 गज यानी 11 मीटर की लंबाई रखी। उन्होंने तामीर काबा के वक्त काबे की ऊपर छत नहीं बनाई बल्कि 2 दरवाजे बना दिए जो कि जमीन से बिल्कुल मुत्तसिल थे। दूसरी और तीसरी मरतबा काबा शरीफ की तामीर की जिम्मेदारी बनु अमालका और बनु जरहम ने बिलतरतीब की और काबा शरीफ की तामीर 9 को तश्कील दिया। इमाम अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तामीर काबा के बहुत ज़माने बाद काबा मुअज़्ज़मा की दीवार कमजोर पड़ गई तो बनु अमालका ने काबे की तामीर 9 की। फिर उनके बाद बनु जरहम ने तामीर किया। फिर काबे की इमारत में कमजोरियां और खराबियां लाक हुई तो उसको कुरैश ने तामीर किया। चौथी मरतबा बनु जरहम के तामीर काबा के कुछ जमाने बाद जब इमारत काबा मुअज़्ज़मा में फिर से खराबियां लाक हुई तो कुरैश ने तामीर काबा का बेड़ा लिया और काबे को तामीर किया। तारीख की किताबों में कुरैश की तामीर काबा की वजह आती है कि कबीला कुरैश से एक औरत काबे को रोशन करने की गर्ज से रोशनदान में कुछ चिंगारियां लेकर जाती है और अचानक उसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर गिलाफे काबा को लग जाती हैं और आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जदार काबा को काफी खराबियां लाक होती हैं। ये देखकर कुरैश के अंदर एक दहशत फैल जाती है कि अगर उन्होंने काबे की तामीर नहीं की तो उन पर अजाब इलाही का कहर आएगा और इसी बिना पर कुरैश आगे बढ़कर काबे की तामीर 9 पर इकट्ठे होते हैं और उसके लिए सिर्फ हलाल माल जमा करते हैं। हलाल माल इतने वाफर में जमा नहीं होता कि काबे को मुकम्मल बिनाए इब्राहिमी की शक्ल दे सकें।
इसीलिए उन्होंने हजर अस्वद की जानिब से 6 गज और 1 शबर यानी 3.23 मीटर कम कर देते हैं और एक छोटी सी दीवार से घेर देते हैं कि लोग तवाफ के वक्त उसके अंदर ना आ सकें। अहले कुरैश ने तामीर काबा के वक्त कुछ तब्दीलियां भी की, जैसे कि उन्होंने काबे की ऊंचाई को 9 गज यानी 4.5 मीटर से 18 गज यानी कुल 9 मीटर तक बढ़ा दिया और साथ ही काबे के ऊपर छत भी डाल दी गई। बाबे गरबी को बंद कर दिया गया, जबकि बाबे शर्की की ऊंचाई भी कुछ ज्यादा बढ़ा दी गई। और सबसे अहम बात यह कि कुरैश के काबे की इस तामीर नौ में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। नाज़रीन, अब यहाँ आपको हजर अस्वद की फजीलत के बारे में कुछ अहादीस मुबारका से सुनाते चलें। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ये दूध से ज्यादा सफेद था। बनु आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। बाज रिवायात से मालूम होता है कि इस मुबारक पत्थर का वो हिस्सा जो दीवार के अंदर है वो सफेद ही है। जैसे कि हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैतुल्लाह को दोबारा तामीर की गर्ज से मुनहदिम किया तो मैंने देखा कि हजर अस्वद का वो हिस्सा जो दीवार के अंदर था वो सफेद था। वो मालूम हुआ कि गुनाहों के सबब सिर्फ बैरूनी हिस्सा सियाह हुआ है और उसी वजह से उसको हजर अस्वद यानी काला पत्थर कहा जाता है। जब बैतुल्लाह की तामीर उस जगह तक पहुंची जहां हजर अस्वद नस्ब होना था तो कुरैश में इख्तिलाफ पैदा हो गया। कबीले की हर शाख के लोग ये चाहते थे कि हजर अस्वद नस्ब करने का शर्फ उन्हें हासिल हो। ये इख्तिलाफ इतना बढ़ा कि नौबत कत्ताल तक आन पहुंची, तलवारें म्यान से निकल आई। इतने में अबू उमैया मखजूमी जो कुरैश के मोहम्मद शख्स थे उठे और कहने लगे, हमारे दरमियान इस नज़ा का फैसला वो शख्स करेगा जो कल सबसे पहले बनु शेबा दरवाजे से हरम में दाखिल होगा। इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए। इधर फैसला खुदाबंदी हो चुका था कि उसके होने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्फ से बहरवर होंगे। चुनाचे अगले दिन सबसे पहले दाखिल होने वाली जाते आली सरवर दो आलम की थी। लोगों ने आपको देखा तो बैक आवाज में कहा, ये अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से बाखबर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की और दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उसके दरमियान रखकर फरमाया, हर कबीले के सरदार चादर के कोनों को पकड़कर इसको वहां तक पहुंचा दे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से उस पत्थर मुबारक को उठाकर उसकी जगह पर नस्ब फरमा दिया। आपके इस हकीमाना फैसले पर सबने रजामंदी और खुशी का इजहार किया। काबे की दीवार के जिस गोशे में ये नस्ब किया गया उसे रुकने हजर अस्वद कहते हैं। काबा शरीफ की दीवार में उस पत्थर के टुकड़े जड़े हुए हैं। शुरू में एक ही टुकड़ा था, मगर करामती और उनके बाद कुछ ऐसे हादसे पेश आए जिनका तफसीली तस्करा हम ऊपर कर चुके हैं। इनकी वजह से उसका ज़ाहिरी हिस्सा टूट गया। अब उसके छोटे छोटे 8 टुकड़े हैं। इनका साइज मुख्तलिफ है। बड़ा टुकड़ा खजूर के बराबर है। इन टुकड़ों को एक पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों में जोड़ा गया है और फिर उस पर चांदी का फ्रेम लगा दिया गया है। यही वो टुकड़े हैं जिनको बोसा देना मसनून है, ना कि वो बड़ा पत्थर जिसमें ये जड़े गए हैं, और न चांदी का वो खौल जो बड़े पत्थर पर चढ़ाया हुआ है। हज और उम्रा करने वालों के लिए हजर अस्वद की बड़ी अहमियत और फजीलत है। हज और उम्रा करने वाले मीकात से एहराम बांध लेते हैं, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए काबा शरीफ पहुंचते हैं। तवाफ शुरू करने के लिए हजर अस्वद की तरफ जाना पड़ता है। तलबिया पढ़ना बंद कर दिया जाता है और ऊपर की चादर मर्द हजरात को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं कांधे पर डाली जाती है। इस तरह दाएं कांधा और बाजू नंगा रहता है और इसे इस्तिबा कहते हैं। इस सूरत में हजर अस्वद के सामने आना पड़ता है। हजर अस्वद बिल मुकाबिल आ जाए और कदरे दाएं तरफ रहे। बोसा देना मुमकिन ना हो तो दोनों हथेलियों को हजर अस्वद की तरफ करना पड़ता है और हथेलियों को फिर चूमा जाता है। इस फेल को इस्तेलाम कहते हैं। तवाफ करने के लिए दाएं तरफ रुख करना पड़ता है। बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया जाता है और हजर अस्वद पर आकर एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। हजर अस्वद पर अज़धाम ना किया जाए, न किसी की तकलीफ का निशाना बने। हुकूमत ने हजर अस्वद के पास बैतुल्लाह की दीवार से मुल्हक एक ऐसी जगह बना दी है जिस पर एक मुंतजिम खड़े होकर बोसा लेने वालों में नज्म व नस्क बरकरार रखने की कोशिश करता है। नाज़रीन, औरतों को मर्दों की भीड़ में घुसकर बोसा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जबकि हजर अस्वद की तरफ इशारा करके हाथ का इस्तेलाम किया जाए तो उस वक्त आवाज बुलंद ना की जाए
حجر اسود والے کونے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ اس مقام پر سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر دعائیں کی جائیں۔ اس جگہ پر انسان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں حجر اسود کے متعلق احادیث مبارکہ بھی آپ کو سناتے چلیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 804۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2935 میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے، اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 961، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2944۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی تقویت بیان کی ہے۔ حجر اسود کا استلام یا بوسہ یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ ایسا کام ہے جو طواف کے ابتدا میں ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ طواف حج میں ہو یا عمرے میں یا پھر نفلی طواف کیا جا رہا ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ اگر اس کا بوسہ نہ لیا جا سکے تو اپنے ہاتھ کسی چیز سے استلام کر کے اسے چوما جا سکتا ہے۔ نافع رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حجر اسود کا استلام کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1268۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ ناظرین، اگر استلام سے بھی عاجز ہو تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ ناظرین، حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 959۔ امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ ناظرین، حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اور ہونٹ مبارک اس پر لگے ہیں۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم
اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ فرمایا، یہ پتھر وہ لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبریل آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کرنے کا کئی بار موقع عطا فرمائے، آمین۔